کہتے ہیں کہ بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب آپ بڑے دعوے کرتے ہیں تو یہ آپ کے ہی گلے پڑتے ہیں، یعنی آپ کے کہے ہوئے الفاظ آپ کے منہ پر آ کے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی تھپڑ مار رہا ہو، جیسے لتر پڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی وہ زمانہ اب شروع ہو گیا ہے کہ جو بڑے بول انہوں نے بولے ہیں اب وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں 26 سال سے جناب سیاست میں ہوں اور میرا صرف ایک مقصد ہے کہ رول آف لا ہو اور ملک میں کرپشن نہ ہو، کیونکہ انصاف ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب نے جو بھی کہانیاں آپ کو سنائی وہ آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایک ایسی کہانی منظر عام پر آ گئی جس نے عمران خان صاحب کو ہی چیلنج کر دیا کہ آئیے جناب، جو آپ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کا نام ہی اس لیے تحریک انصاف رکھا کہ انصاف چاہیے، تو جناب جنرل باجوہ صاحب، ان کی ہونے والی بہو یا ہو چکی ہیں اور ان کی جو زوجہ ہے، ان کے ہاں تو کھربوں کے اثاثے نکل آئے، اور وہ بھی اس 6 سالہ سپہ سالاری کے دور میں، اور بلکہ پچھلے 2-3 سال میں ہی بنے۔ 6 سال کا ان کا سپہ سالاری ہے، یہ تو 2.5-3 سال میں کھربوں کے اثاثے ان کے بن گئے اور ایف بی آر سے تمام معلومات لیک ہو گئیں۔ یہ وہ خواتین تھیں جن کے ایف بی آر میں پہلے سے کوئی ٹیکس ریٹرن کی ہسٹری نہ تھی، اور جو ہسٹری تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ مال و دولت اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پر تو خیر اسحاق ڈار جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ 2 افسر تلاش کر لی ہیں جنہوں نے یہ انفارمیشن، سیکرٹ انفارمیشن لیک کی ہے۔ تو عمران خان صاحب سے تو میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیف ہو تو اس کے اثاثے لوگوں تک عیاں نہ ہوں، یہ کون سے سیکرٹ قانون کے تحت چھپائے گئے تھے؟ ذرا انصاف کی بات تو کیجئے کہ کھربوں کیسے بنے۔ جس طرح جنرل ضیاء کو بچانے کے لیے، اس کے کالے کرتوت بچانے کے لیے جنرل اسلم بیگ 1988 میں آ گئے، اور حمید گل جس کو لوگ کہتے ہیں بہت زبردست جناب وہ بندہ تھا، آئی ایس آئی کا چیف تھا، وہ بھی میدان میں آ گئے، اور انہوں نے جنرل ضیاء کے تمام غیر قانونی کاموں کے اوپر نگاہ رکھ لی کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، نہ اس کے اوپر کوئی بات کرے گا۔ پھر پرویز مشرف پر جب مقدمہ چلا وہ آرٹیکل 6 کا، تو اس کو بچانے کے لیے راحیل شریف اور ان کی فوج آ گئی، یعنی ان کے حمایتی آ گئے، اور ان کو صاف جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ویسے ہی پاکستان سے نکال کے ان کے باہر بھیج دیا کہ جناب ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ پھر اور کس کا ذکر کریں؟ اور بھی بہت سارے ہیں جن کو بچا لیا گیا۔ پاپا جان پیزا والوں کو بھی بچا لیا گیا کہ ان کے اوپر بھی کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ انہوں نے جو چین آف فرنچائزز بنائی، جو انہوں نے امریکہ میں بزنس کیا، اس کو چھوڑیے اور ان کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین لگائیے۔ عمران خان صاحب وہاں نہیں بول سکیں، بولیں گے کس کے خلاف؟ جو سافٹ اور آسان ٹارگٹ ہے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں جو مرضی زبان کھولیے، آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے؟ آپ کی کوئی تفتیش کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کے بارے میں بھی جو مرضی بولیے۔ نواز شریف پہلے وہی بولتا تھا جو اسٹیبلشمنٹ اسے کہتی تھی کہ نواز شریف پیسے جس طرح مرضی کماؤ، لٹ لو سب کچھ، لیکن بولنا تم نے وہ ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف وہ 30-35 سال کرتا رہا، تو نواز شریف کو دودھ کا نہیں دھلا ہوا، لیکن اس کے تو کروڑوں اور اربوں ہیں، یہ جن کے کھربوں نکلے ہیں، اس کے اوپر آج آپ کا جلسہ ہے 26 نومبر 2022 کو۔ تو جناب آپ اس جلسے میں کیجئے کہ نواز شریف کا تو حساب بعد میں کریں گے، آصف علی زرداری کا اس کے بعد کریں گے۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے ملک بیچ دیا پراپرٹی کی شکل میں، اور پھر جنہوں نے اپنی سپہ سالاری کے 3 سالوں میں کھربوں بنا لیے، پہلے ان کی تفتیش ہوگی، پہلے ان کی تلاشی ہوگی، اور میں یہ تلاشی کروں گا اور میری جماعت تلاشی کرے گی، کیونکہ میں 26 سال سے تحریک انصاف اسی لیے بنائی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، یہاں پر کوئی قانون سے اوپر نہیں۔ تو پھر تو ہم کہیں کہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور آپ گفتگو کریں گے اور آپ کام کریں گے۔ آپ کمزوروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اپنی سیاست آپ کس طرح چمکاتے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے پنجاب کی حکومت لے کے دی، جیسے آج بلکہ کل سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا کو سزا دی کہ تم مان جاؤ تو ہم تمہیں 5 سال کے لیے نااہل کریں گے، اور 5 سال بھی وہ ہیں جس کی اب 4 مہینے رہ گئے کہ تم اس کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے۔
اس کے بعد تم بالکل پاک صاف ہو۔ پھر اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے عدالتوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1.5 سال تک تمہارا مقدمہ رہا اور تم جھوٹ بولتے رہے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، لاڈلا بچہ ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے لاڈلے ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہر طرح کا پینترا بدل کے انصاف کو کک مار کے پنجاب میں پرویز الہی کے ذریعے عمران خان کو حکومت دلوائی۔ اب اس حکومت کی چھتری کے نیچے یہ لوگ لے کے راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت بڑے عظیم لیڈر ہو گئے۔ کے پی کے میں بھی ان کو حکومت لا کے دی گئی، تو اب وہاں بھی اپنی حکومت کی چھتری کے نیچے لوگ لا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک بہت عظیم کام کر رہا ہوں۔ عظیم کام ہے تو جنرل باجوہ کے خلاف بولیے اور کہیے کہ ان کی پہلے تلاشی لوں گا، ورنہ آپ کو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک بہروپی ہیں، آپ ایک فریڈی ہیں، آپ ایک دھوکہ باز ہیں، آپ ایک 2 نمبر ہیں، کیونکہ فرح گوگی کی ڈیفنس تو آپ خود دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو بہت اچھی ہے، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ کی جو کیا ہے وہ آپ کی بیوی کہتے ہیں اس کو، اس نے کس سے کتنے تحفے تحائف لیے، آپ نے خود تحفے تحائف بیچ کے پاکستان کی عزت کو کیسے روندا، یہ سب جانتے ہیں۔ آپ معصوم لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جن کو نواز شریف پہلے کوئی 30 سال تک یا 35 سال تک اپنے پیچھے لگا کے ان کو پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال کرتا رہا، کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے۔ آپ نے بھی اسی طرح کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا۔ جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں انہیں ذرا اپنی گھٹی پہ لا کے تو دیکھیے، وہ آپ کی گھٹی موڑ کے آپ کے منہ میں دیں گے اور کہیں گے آپ یہ اپنی بکواسات بند کیجیے۔ آپ نے ملک کو کھلونا بنایا ہوا ہے، اور جنہوں نے سپہ سالاری کے دوران اتنے پیسے کمائے ہیں انہوں نے بھی اس ملک کو 75 سال سے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ آپ ان کے خلاف ذرا بول کے تو دیکھیے، آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ تو ہم تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنی تمام گفتگو اس کو بند کیجیے اور لوگوں کو جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو خاموشی سے کرنے دیجیے۔ یہاں پر تبدیلی 2022 میں نہیں آئے گی، 2030 میں نہیں آئے گی، 2050 میں یا 3050 میں تبدیلی جو آنی ہے وہ آ جائے گی اور خود ہی آ جائے گی۔ آپ جیسے بہروپیوں کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی محنت مزدوری جو دیہڑی لگاتے ہیں، جن کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں، ان کے رستے میں آپ جیسے لوگ روڑے اٹکاتے ہیں۔ نواز شریف نے بہت عرصہ روڑے اٹکائے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ذرا اپنی اس گفتگو کو دوبارہ سے ایویلویٹ کیجیے۔ بولنا ہے تو ہم نے آپ کو ٹاپک دیا ہے اور یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب اس پر بولیے۔ اگر آپ کی اس پر زبان بند ہے تو لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کیجیے، کیونکہ پبلک جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ڈیمانڈ کریں کہ ان کے خلاف انکوائری ہو، انہوں نے یہ دولت کیسے کمائی، اور یہ میں ثابت کروں گا کہ ان کے اثاثے نہیں بن سکتے تھے، کیونکہ وہ آپ چاہتے تھے نا اس پہ جب نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس تھا کہ اس کے تو سارے ثبوت حاضر ہیں، تو باجوہ کے بھی سارے ثبوت حاضر ہیں کہ پہلے کتنی ان کے پاس مالت دولت تھی، ان کی خاندان میں کتنی تھی اور اب ان کے پاس کتنی۔ تو ذرا اس پر تو جناب آئیے ان کے کورٹ مارشل ڈیمانڈ کیجیے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں یا آپ صرف فراڈ چاہتے ہیں اور 2 نمبری چاہتے ہیں۔ آپ کے جتنے آس پاس ہیں یہ سب اسی طرح کے 2 نمبری بات کرنے والے، صحیح بات آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو چیلنج۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے۔ تو عمران خان کے گلے میں تو ان کی باتیں پڑھیں گی اور ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔